ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین محترم، الحمدللہ سورہ نساء ہم نے شروع کیا ہے اور ایک آدھے پارے کے بعد یہ سورہ کا اختتام ہوا 6ویں پارے میں، جہاں سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات ہمارے اعمال کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جس کو تم چاہتے ہو. مما تحبون، دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہم کو سمجھنے کی ہیں، ایک ہے نیکی اور ایک ہے نیکی کی حقیقت. یہ دو باتیں، اس میں فرق کیا ہے کہ نیکی کرنے والا ایک مرتبہ اگر نیکی کیا، کوئی اچھا کام کیا، صدقہ خیرات کچھ بھی کیا تو یہ نیک کام ہو گیا. اب اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس کام کو کرنا ضروری نہیں، یہ نیکی ہوئی صرف. اور اس کے اوپر ایک درجہ ہے نیکی کی حقیقت، اور نیکی کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا. تو جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ جو ہے نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ نیکی کی حقیقت کو پایا کرتا. اب اس کا حال یہ ہوتا کہ اگر اس کو نیکی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو وہ مسلسل نیکیاں کرنے لگتا ہے. تو کب انسان جو ہے مسلسل نیکیاں کرنے لگتا ہے اور کب صرف کچھ نیکی کر کے رک جاتا ہے، ان دونوں باتوں میں اللہ نے یہاں پر فرق ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ اگر نیکی کرے خاموش ہو گئے، اور اگر جس کو نیکی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اب یہاں سے وہ مسلسل نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ پہلی بات ہے. تو اب ہماری نظر کس پر ہونا، ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، فرائض ہو، واجبات ہو، نوافل ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، ہم یہ اس بارے میں خیال نہیں کرنا کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں. ہماری نظر اس بات پر نہیں ہونا، ہماری نظر اس بات پر ہونا کہ اس سے اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے لیے کیا ہے، کیا سمجھے گا وہ ان چیزوں کو. سب چیزیں پھیکی پڑ جائے گی جب اللہ کی رضا ازل اس کو جو ہے حاصل ہو جائے. اور بہت اہم چیزیں دیکھیے کہ جو ہے اس پارے کے اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باتیں ایک کے بعد ایک فرق کے ساتھ بیان کی توبہ کے تعلق سے. اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو انجانے میں غلطی سے، بھول سے گناہ کر بیٹھے ہیں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. ثم یتوبون من قریب، کیونکہ ایسے لوگ جب ان سے انجانے میں کوئی غلطی ہوتی ہے فوری بغیر دیر کیے کہ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور اس کے بعد فرمایا یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. تو جن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر کیا. آپ فرق کو سمجھیں، توبہ کا کانسیپٹ اور جو طریقہ ہمارے پاس ہے، ایسی توبہ ہے ہماری، وہ توبہ پہ توبہ کرنا پڑتا کہ اماں کیسی توبہ ہے. لوگ گلے پہ مال لینے کو یا دل سے ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ لینے کو توبہ سمجھتے ہیں. ہاں، اس بارے میں جو ہے امام خوشیری بول کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے توبہ کئی سارے لوگوں کی ہوتی رہتے. آپ الگ سے ایک بات ذکر کی عجیب، جھوٹے لوگوں کی بھی توبہ ہوتی کہتے. آپ ذکر کی کذابین کی توبہ کہتے. تو وہ توبہ کیا ہے کہ بندہ اپنے دل سے گناہ کا تصور نکالے بغیر اگر صرف زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ توبۃ الکذابین ہے، جھوٹے لوگوں کی توبہ. مطلب اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا، میں اس غلطی کو چھوڑوں گا، میں فرائض کی پابندی کروں گا. یہ ارادہ کرے بغیر جو بندہ توبہ کرتا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کی وضاحت کی، فرمایا نہیں، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کی توبہ پہ توبہ کرنا پڑتا پھر دوبارہ. اور اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جو واقعی نادانی میں کوئی گناہ کر لیتے ہیں پھر فوری توبہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول ہی نہیں کرتا جو مسلسل برے اعمال کرتے جاتے ہیں. حتی
اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تب کہتے ہیں انی تبت الان، مالک میں اب توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اللہ پلٹا کر جواب دیتا ہے لا، اب نہیں. جو موقع ہم نے تم کو دیا تھا وہ تم نے گنوا دیا ہے. جب روح نکلتی ہے، غرغرے کا وقت آتا ہے، وہاں پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں حکم یہ ہے اور ہم کو ہدایت یہ ہے ہمیشہ تائب بنتے رہنا، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، ہمیشہ رجوع اللہ کرتے رہنا. طریقہ یہ بنا لینا ہم رمضان جہاں پر صبر کا، مغفرت کا، توبہ کا مہینہ ہے، تو وہاں پر یہ مکمل عزم ہونا. توبہ قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک، اچھا سمجھے اس کو، گناہ کو چھوڑنا. جو بھی گناہ ہے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، چاہے اللہ کے حقوق میں، فرائض میں، واجبات میں کمی ہو، یا پھر جو ہے بندوں کے حقوق میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کا مال کھایا جا رہا ہے، کسی کو جھوٹ بول کر لوٹا جا رہا ہے. الغرض چاہے اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو، جو بھی طریقے کا گناہ ہو وہ گناہ کو چھوڑنا. نمبر 1 گناہ چھوٹنا. نمبر 2 افسوس ہونا کہ میں جو اب تک کیا وہ غلط تھا. افسوس ہونا، ندامت ہونا اس پر کہ اس سے خوش نہیں رہنا ہم. نمبر 3 آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا مکمل عزم و ارادہ ہونا. تب بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے. یہ 3 باتوں میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے، بعض اقوال میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پچھلی مرتبہ گناہ ہوئے ہیں اس کو یاد کر کے اس کا مزہ نہیں لینا، اس کا لطف نہیں اٹھانا، یہ بھی توبہ کی شرائط میں داخل ہے. تو اللہ نے 2 باتیں ہمارے سامنے واضح فرما دی کہ نادانی میں اگر جو ہے گناہ ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کو فوری اللہ معاف کرنے والا ہے، اور جو جانتے ہوئے مسلسل گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں ایسے لوگ کہاں کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. ان کا مرنا جو مسلسل، کتنی بڑی بات ہے، آپ غور سے سنیں کہ ان لوگوں کا جو مسلسل گناہ کرتے گئے اور نزا کا وقت آ گیا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کفر پر تھے، کفر پر ہی مرے. تو یہ لوگ جو مسلسل گناہ کرتے مرنے والے اور یہ کفر پر مرنے والے دونوں ایک ہی تھے. اللہ اکبر. حالانکہ انہیں کیسا جیا؟ ایمان والا ہو کر. انہیں جب مرا اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز پڑھے گئی. یہ سب ہماری نظروں میں، خدا کی نظروں میں کیا ہے؟ جو مسلسل کرتے چلے گئے. اللہ نے 2 آیتوں میں بڑا واضح فرق فرمایا ہے. اور پھر جہاں پر اب آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے بیان فرمایا، اتنے سارے فضائل اس کے توبہ کے ذکر کیے گئے ہیں کہ بس کچھ نہیں ہے یہاں پر. دوسرے مذاہب میں کیا ہے، کوئی اگر توبہ کرنا چاہ رہا تو اس کو جو مذاہب کے جو بڑے پادری وغیرہ بولتے ہیں، ان کے پاس جو بڑے گرو ہوتے ہیں وہ لوگ اس کے پاس سے جائیداد لیتے کرتے، پیسہ لیتے کرتے، لے کر بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم تم آپ کو اوپر بچا لیں گے. یہاں پر کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ صرف ندامت، افسوس کر کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. سچی توبہ توبۃ نصوحہ اس کو بولتے ہیں، توبہ نصوحہ. تو اللہ نے اس فرق کو واضح فرمایا. یہ پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ واقعی دیکھو ایک کچھ چیزیں ہوتی کہ اگر ہو جائے تو ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا. جیسے مثلا جو ہے آپ سمجھیے کہ بھئی ہڈیوں وغیرہ کے ڈاکٹرز ہوتے جس کو ہم جراح بولتے ہیں، ان کے پاس کب جاتے ہیں ہم؟ جراح ہے بول کر ٹانگ توڑ لے کر جاتے، یا ٹانگ ٹوٹ گئی تو ان کے پاس جاتے؟ کیا مطلب اس کا؟ توڑ لے کے جاتے یا ٹوٹ گئی تو جاتے؟ کوئی ٹوٹ گئی تو جاتے نا. تو کتنی غفلت میں ہے لوگ سمجھتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے لہذا گناہ کرو. ایسا مطلب ہے یا گناہ ہو جائے تو غفور الرحیم ہے. اور اللہ کی جو غفاریت ہے، رحمت ہے، اس کی یا دنیا میں ہے، یہاں پر اگر روح نکل گئی تو پھر اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا ہے. وہاں پر عدل کی بات ہوگی، وہاں پر انصاف کی بات ہوگی. تو یہ 2 آیتیں بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. ہاں واقعی نادانی ہوئی ہے تو اس سے کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم تم کو معاف کرنے والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا کوئی کتنی عمر کا ہوگا، کوئی 60 سال، 50 سال، 40 سال، کچھ بھی عمر کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ باقی سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ کی نظروں میں گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تفسیر ہے لیکن یہ پیغام کو آپ سمجھے. اس کے بعد جو ہے یہ 4تھا پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اس میں وراثت کے مسائل ہے کہ بہت تفصیل سے وراثت کے مسائل ہے. اتنا یاد رکھیے کہ وراثت کا حق کھانے والوں کو جو بڑی اللہ نے بیان فرمائی ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا،
جو کسی اور کا حق کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ وراثت کے تعلق سے مسائل ہے کہ یہ لوگ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو ظلم کسی اور کا مال کھاتے ہیں. لہٰذا یہ فکر نہیں ہونا ہم کو کہ جو ہے مطلب یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہونا کہ بھئی بس ہم کسی کا حق نہ کھائیں. بیٹی ہو بیٹا ہو عام طور پر بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا. شادی کر کے ان کو جب جو ہے ودا کر دیا جاتا ہے تو یہ بھائی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ تم شادی کر کے دے دیے نا ان کو کر دیے نا ختم. آپ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرو ان کا وراثت میں حق ہوتا ہی ہوتا ہے. نہیں دیے تو اللہ پوچھنے والا بھی ہے اس کو. یہ پکی اور ضروری بات ہے. اب اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زبردست ایک واقعہ ہے کہ محبت کا مطلب محبت چاہت ہم جو سمجھتے ہیں نا اس سے اوپر ہٹ کر جو حقیقت میں اس کا معیار بتایا گیا اس کو پرکھنے کا جو اعلیٰ اللہ نے بتایا بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے محبت وہ نہیں ہے جو ہم بول کر گزرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو چاہتا ہوں میرے اندر خدا کی محبت ہے. یہ بول کر گزرنے کا نام محبت نہیں ہے خدا اور اس کے رسول کی نظروں میں. امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں. وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے. چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے لال پیلے ہو رہے ہیں. حضور نے پوچھا ثوبان کیا حال ہے سب خیر تو ہے کیا کوئی بیماری ہے یا تکلیف ہے. پلٹا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دل میں سکون آتا ہے اور جب آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں بے قرار ہو جاتا ہوں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. یہ ایک بات ہوئی یا رسول اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو اور ڈر ہونے لگا ہے اور خوف کھانے لگا ہوں. وہ خوف یہ ہے کہ جب آخرت کا منظر ہوگا آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے آپ کا اپنا بڑا مقام ہوگا. اگر اب کے صحابی رسول کے الفاظ ہے ذرا اور سے آپ سنیں. وہ صحابی رسول کے الفاظ ہے ان ادخلت الجنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے. میں یہ سوچ کر گھبرا رہا ہوں خوف کھا رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. یقینی بات نہیں کر رہی حالانکہ پکی بات ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہے لیکن ان کا انداز کیسا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے تو میں تو نچلے درجے والوں کے ساتھ رہوں گا میں غلاموں کے ساتھ رہوں گا. حضور اگر وہاں پر آپ کو نہ دیکھ سکوں تو پھر وہاں کیا حال ہوگا. یہاں پر جب بھی بے قراری آتی ہے آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں سکون ملتا ہے. اگر وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. دیکھیے محبت یہ ہوتی ہے معیار یہ ہوتا ہے. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو جب وہ محبوب وہ رسول سامنے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے اتنی محبت کرنے والے حضور اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے. جبرائیل آیتیں لے کر اترتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو تو سنو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ہم اس کو محروم کرنے والے نہیں ہیں. ایسے لوگ انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے. اللہ نے آیت نازل فرمائی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بولنے والے ایک صحابی تھے. ایک روایت میں کئی سارے انصار صحابہ. جواب رسول اللہ نہیں دیے جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. دیکھو محبت یہ ہوتی ہے محبت کرنے والوں کا صلہ یہ ہوتا ہے. یہ سارے طریقے جو ہم کو بدلنا ہے ہم زبان تک محدود رکھیے. توبہ استغفر اللہ زبان سے بولنے کا نام دل میں کوئی تبدیلی نہیں. محبت کہ ہم رسول کو چاہتے ہیں خدا کو چاہتے ہیں زبان سے بولنے کا نام دل میں اس کا احساس نہیں. اب آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے سب کے لیے ہے کہ حضور سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے. کتنے سال پہلے مسواک کرے تھے آپ سنت سمجھ کر رسول اللہ کی. سوچیے کتنے سال پہلے مسواک کرے تھے کتنے مہینے پہلے مسواک کرے تھے. واقعی اگر کوئی کر رہا ہے تو مبارکبادی کے قابل ہے اور اگر نہیں کر رہے تو پھر کہاں چلے گی وہ ہماری محبت. کچھ جائز ہے ٹوٹ پہ صاف دانتوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرے جائز ہونا الگ بات ہے صبح میں جیسے بتایا آپ کو. لیکن یہ حضور سے اگر محبت ہے تو پھر حضور کا مسواک حتیٰ کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے آخری عمل اور ایک ہے حضور کی آخری وصیت. حضور کا آخری عمل مسواک کرنا تھا وصال سے پہلے اور آخری وصیت نماز کی پابندی کرو اور اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ وصیت تھی. عمل کیا تھا
حضرت عائشہ صدیقہ سے باضابطہ مسواک منگوا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک کرے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. اتنی اہمیت ہے اس کی، اور ہم یہاں پر دعویٰ کرنے والے. تو یہ 2-3 آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، لیکن پیغام بہت زیادہ. ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن آخر چاہتا کیا ہے ہم سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو حضور کی محبت کے بارے میں. اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سخت دھوپ ہو اور مجھے بہت زیادہ پیاس لگے تو اس وقت ٹھنڈے پانی پینے میں جتنا مزہ ہے اس سے زیادہ مجھے اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے. حضرت علی کے پاس اتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، اس کے انجام کو اچھا کرتی ہے. ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایک صحابی رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے اور اکیلے تنہا بیٹھے رہتے تو وہ حضور کے پاس آتے تھے. آ کر کچھ بھی ایسا واقعہ سناتے تھے مزاحیہ انداز میں، تاکہ حضور خوش ہو جائے اور حضور کی تھکن دور ہو جائے. ان کا اتنا ہی کام تھا. ان کے بارے میں اور تفسیر میں آتا ہے کہ جو ہے کہیں سے پنیر اور گھی وغیرہ جو ہے خرید کے لاتے تھے اور پیسے دیتے تھے. انہوں پیسے نہیں دے کے کیا کرتے تھے معلوم ہے، ادھار لا لیتے تھے، لا کے حضور کو پیش کر دیتے تھے. حضور تحفہ سمجھ کے، ہدیہ سمجھ کے قبول کر لیتے تھے اس کو. اور دوسرے صحابہ کرام جو ہے ان سے ذرا دور رہتے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے ان کا. ایک تو جو ہے رسول اللہ کی پوری پیروی نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، حضور کے پاس آتے ہیں، حضور کو ہنساتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس طرح دور رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ جو ہے حضور فلاں صحابی کو آپ کے دوسرے صحابہ ایسا ایسا بولتے ہیں. حضور نے خبردار کیا، تنبیہ کی، ان کو منع فرمایا. ان کا عمل اتنا ہی تھا حضور کو ہنسانا اور جو ہے وہ گھی پنیر وغیرہ جو ہے لا کر دے دینا. اب وہ جو گھی پنیر والے جو تھے نا وہ ان کے پاس پیسے لینے آتے تھے. پیسے لینے آئے تو وہ بولتے تھے میرا کیا مسئلہ ہے، میں رسول اللہ کو جاتا، چلو وہیں پر چلو، کہ ان کو پکڑ کے لا دیتے تھے رسول اللہ کے پاس. وہاں لا کے حضور کو بولتے تھے کہ رسول اللہ وہ پیسے دینا ہے. میں کب دیا؟ بولے میں تو لے کے آپ ہی کو دیا تھا نا. تو حضور مسکراتے تھے، اتنا مسکراتے تھے کہ آپ کے داڑھ نظر آتے تھے. اللہ اکبر. بہرحال جو ہے اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں جب معلوم ہوا تو حضور نے جو جملے فرمائے، اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو برا بھلا مت کہو. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. یہ تو خدا اس کے رسول کو چاہتے ہوں گے، لیکن ریئیکشن بیٹھا کر جو بدلہ ان کو مل رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو خدا بھی چاہتا ہے، رسول بھی چاہتا ہے. اور ان کا کام کیا تھا؟ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانا. یہ اب میں یہاں پر ایک جو ہے آخری پوائنٹس کے تعلق سے کہ ایک تو حضرت ثوبان کا واقعہ ہے، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے انداز کو ذکر کیا. ایک تو ان کی محبت حضرت ثوبان کی یہ عالم ہے اس کا، منافقین کے انداز کو ذکر کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کہ منافقین کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ جب ان کو دعوت دی جاتی، جب ان کو بلایا جاتا، ان کو پیغام دیا جاتا کہ تم آؤ قرآن مجید کی طرف اور رسول کی طرف، دو چیزوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے ان کو. کس کس طرف بولیے؟ قرآن ہی، قرآن کی طرف اور رسول کی طرف. اللہ اکبر. منافقین کا حال یہ تھا اس وقت، قرآن کا جو بھی حکم آیا مان لیں گے، نماز ہے اس میں پڑھیں گے، روزہ ہے اس میں رکھیں گے، جنگ لڑنا ہے لڑیں گے. قرآن کی طرف آتے تھے. رأيتهم يصدون عنك صدودا. رسول اللہ کے پاس آنے سے خود بھی روکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے. قرآن پر تو عمل تھا لیکن حضور کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. قرآن پر عمل ہے لیکن رسول اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. تو ہمارا جو ایمان ہے اور ہمارا تعلق خدا اس کے رسول سے، اور ایمان اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت بھی ہو. یہ دیکھیے معیار. ایک طرف منافقین کا انداز ایسا ہے، دوسری طرف صحابہ کرام کا عالم وہ ہے. اور اس میں ایک اور پیغام اللہ نے دیا کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. دیکھو پورا خلاصہ بیان کر دیا جا رہا ہے تمہاری زندگیوں کا کہ اے ایمان والو، ایمان والے ہیں اللہ سے کما حقہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے بچو، ناراضگی کو چھوڑو، ترک کرو، اس کی طرف مت جاؤ. اور یہ بات یاد رکھو، اگلی بات فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تم کو اگر مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرنا ہے. اب وہ کب مرنا ہے قرآن نے بیان نہیں کیا، کیونکہ نہیں ہو سکتا، بیان نہیں بتا سکتا کسی کو.
توبہ کے تعلق سے بھی جو یہاں پر بتایا گیا کہ غرغرہ جب آتا ہے جب تک توبہ قبول نہیں بتا دیا گیا، کب آئے گا کسی کو پتا ہے؟ تو ہمیشہ جیسے توبہ کرتے رہنا ہے، ہمیشہ ہم کو موت کی فکر میں رہنا ہے کہ مرنا، قرآن نے کس پہ اہمیت کس کو دی؟ مرنے کو نہیں، مسلمان ہو کر مرنے کو اہمیت دی۔ اب وہ اسلام پر موت کے لیے پوری زندگی جو ہے ہم کو محنت کرنا پڑتا، پوری زندگی محنت کرتے رہنا پڑتا۔ کئی سارے اس میں پیغامات ہیں، خلاصہ اتنا ہی ہے کہ ہم ایمان والے، ہم کو کوئی چیز کی فکر ہو تو ہمیشہ توبہ کرتے رہے، ہمیشہ تائب بنے، رجوع کرے اللہ کی طرف۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی ناراضگی کو جو ہے لاتی ہے ان سب کو چھوڑے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں تائب بن کے رہے۔ رمضان کا موقع ہے، بارہا عرض کر رہا ہوں، بار بار دل نرم ہوتا ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ آپ عزم کریں، ارادہ کریں، توبہ کریں اور ایمانیات وغیرہ کو سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا ارادہ کریں۔ اللہ اس میں ضرور مدد فرمائے گا۔ اس میں ایک اور بات جو کہی گئی کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت دنیا دے دیتے ہیں، اور فرمایا جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کی آخرت میں اضافہ کر کے دیتے ہیں۔ دنیا جتنی بھی کما لے انسان، آپ وقت کے امبانی کا، اڈانی کا ذکر آپ کریں گے تب بھی ہم بولیں گے کہ تھوڑی اس کے پاس دنیا ہے، کیونکہ وہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ آخرت اگر چاہتے ہو تو میں اضافہ کرتا ہوں اس میں، اور اللہ جب اضافہ کرے گا اس کے سامنے کس کی دولت کیا، کس کی حیثیت کیا، کتنا باقی رہے گی؟ تم آخرت کی طرف آؤ، میں اضافہ کر کے عطا کرتا ہوں۔ تم دنیا کی طرف رہے تو پھر تھوڑی بہت ہم دنیا دے دیتے ہیں تمنا کرنے والوں کو، لیکن ان کا پھر آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ تو آخرت کو ہمیں دینے والے بنے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔